کرتے ہیں تو اس میں کسی انسانی گروہ کے مشترکہ اقدار، عقائد، روایات اور رسومات وغیرہ سے بات ہوتی ہے. یعنی یہاں پر جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ شیئرڈ ویلیوز ہیں، شیئرڈ بلیفس ہیں اور شیئرڈ ٹریڈیشنس ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کلچر کے موضوع بحث میں آتی ہیں. اور یہی جب کلچر پختہ تر ہو جاتا ہے، ذرا سیمنٹڈ ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے اور اس کی بنیاد پر ایک اپنے انفرادی معاشرتی نظام، سیاسی اور معاشی نظام، مطلب سب سارے نظاموں کے ساتھ ایک تمدن وجود میں آتا ہے اس کلچر کی بنیاد پر، تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک تہذیب، ایک سویلائزیشن جو ہے وہ آ گیا ہے، جہاں پر کمپلیکس سوشل آرگنائزیشنز، اربنائزیشن، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ اور کلچرل اچیومنٹس وغیرہ ساری چیزیں شامل ہیں. یہ تو الگ الگ آرٹ، کلچر اینڈ سویلائزیشن، لیکن یہ کہ باؤنڈریز جو ہیں وہ بہت بلر ہو رہی ہیں. تو اس بلر ہوتی ہوئی باؤنڈریز میں یہ ایک الگ الگ ڈیفینیشن ہم نے کرنے کی کوشش کی. ڈسکشن ہمارا کچھ یوں رہے گا کہ ٹاپک کی ترتیب میں اور ابھی معنی کے بیان کی ترتیب میں آرٹ، کلچر اور سویلائزیشن کو ہم نے دیکھا ہے، لیکن جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو اس کی الٹ ترتیب میں جائیں گے اور اسی طرح سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے تہذیب پر مولانا مودودی کے جو خیالات ہیں وہ کیا ہیں اس کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے مولانا مودودی نے اس آرگومنٹ کو ایڈریس کیا ہے کہ جب ہم تہذیب کا نام لیتے ہیں تو عام طور پر ہم اس کے پھلوں کو دھیان میں رکھتے ہیں، جڑ کو اپنے پاس نہیں رکھ پاتے ہیں یا جڑ پر دھیان نہیں دے پاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تہذیب کا نام لیتے ہی ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے کہ کسی سویلائزیشن نے جو علوم و آداب پروڈیوس کیے ہوں، جو سائنسز پروڈیوس کیے ہوں، جو فنون لطیفہ اور آرٹس کے مظاہر پروڈیوس کیے ہوں، جو صنائع و بدائع پروڈیوس کیے ہوں، جو اطوار معاشرت پروڈیوس کیے ہوں، جو انداز تمدن بنایا ہو، جو طرز سیاست وہاں پر رائج ہو، یہ ساری چیزیں تہذیب کے نام سے ہم سوچتے ہیں کہ یہ تہذیب کا معنی و مفہوم ہے. مولانا مودودی کہتے ہیں کہ یہ تہذیب کا معنی اور مفہوم نہیں ہے، یہ تہذیب کی جڑ نہیں ہے، تہذیب کے روٹ نہیں ہے، یہ تہذیب کے ثمرات ہیں، تہذیب کے پھل ہیں، تہذیب کے نتائج ہیں، تہذیب کے برگبار ہیں، تہذیب کی ظاہری صورت ہے، تہذیب کے نمائشی ملبوسات ہیں. تو سوال یہ ہے کہ پھر تہذیب کی اصل کیا ہے؟ یہ مین ڈسکس کیا ہے مولانا مودودی نے کہ ایک تہذیب کی جب آپ اس کی انفرادیت پر گفتگو کریں گے، اس کی اصل پر گفتگو کریں گے، تو آپ کو گفتگو کو کہاں پر مرکوز کرنا پڑے گا. اس حوالے سے مولانا مودودی 5 پوائنٹس کی طرف نشاندہی کرتے ہیں. سب سے پہلا اور سب سے اہم تصور جو کسی تہذیب میں پایا جاتا ہے اور اس کی تہذیب کی انفرادیت کا عکاس ہوتا ہے وہ تصور کائنات ہے کہ ورلڈ ویو وہ تہذیب کیا رکھتی ہے اپنا. یعنی ورلڈ ویو نام ہے اس چیز کا کہ ہم کائنات کے تعلق سے یا دنیا کے تعلق سے کیا بنیادی نظریات رکھتے ہیں، ہم انسان کی اس دنیا میں کیا حیثیت سمجھتے ہیں، ہم انسان اور کائنات کے درمیان کیا تعلق جو ہے اس کا جواب کیا ہے ہمارے پاس کہ انسان اور کائنات کے درمیان جو تعلق ہے وہ کیا ہے. تو یہ جو سوالات ہیں جو انسان کے بالکل بنیادی سوالات ہیں جس کے ذریعے انسان کا دنیا میں پورا آؤٹ لک طے ہوتا ہے، ان سوالات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی کا ورلڈ ویو کیا ہے، کسی فرد کا، کسی معاشرے کا ورلڈ ویو جو ہے وہ کیا ہے. تو یہ جو تصور کائنات ہے یہ تہذیب کی بنیاد ہوتا ہے. تہذیب کی دوسری بنیاد مقصد زندگی ہے، پرپز آف لائف. یعنی انسان کا مقصود اور مطلوب کیا ہے. انسان جب اپنی زندگی کا ایک پرپز بناتا ہے، پورا سماج اپنی زندگی کا ایک پرپز بناتا ہے، ایک تمدن اپنی زندگی کے کچھ پرپز ڈیفائن کرتا ہے، تو پھر طے ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کس سمت میں آگے بڑھے گی اور کس رفتار سے آگے بڑھے گی. یہ تہذیب کی دوسری بنیاد ہے. تہذیب کی تیسری بنیاد مولانا مودودی کہتے ہیں کہ وہ عقائد و افکار ہے جس کی بنیاد پر وہ تہذیب اور اس تہذیب کو بنانے والے، اس تہذیب کو چلانے والے چاہتے ہیں کہ ہم افراد کی تربیت کریں. تو تعمیر سیرت جن افکار اور عقائد کی بنیاد پر کی جاتی ہے وہ کسی تہذیب کی تیسری بنیاد بنتے ہیں. یہ جو فاؤنڈیشنل بلیفس ہیں یہ طے کرتے ہیں کہ کن خطوط پر تہذیب کی نشو و نما ہوگی. چوتھے نمبر پر مولانا مودودی ڈسکس کرتے ہیں کہ فلسفہ اخلاق یا ایتھیکل فلاسفی جو ہے کسی تہذیب کی، وہ اس تہذیب کی چوتھی بنیاد قرار پاتی ہے کہ کس چیز کو اچھا سمجھا جاتا ہے، کس چیز کو برا سمجھا جاتا ہے، اچھائی اور برائی کے پیمانے کسے ہوتے ہیں. ان سب سوالات کو لے کر جو ایتھیکل فلاسفی بنتی ہے وہ کسی تہذیب کی چوتھی بنیاد قرار پاتی ہے. اور پانچویں بنیاد یہ ہے جس کو ہم نظام اجتماعی کہہ سکتے ہیں، سوشو یا کلیکٹیو سسٹم آپ اس کو نام دے سکتے ہیں، کہ ایک انسان کا دوسرے انسان سے کیا تعلق ہے. تو یہ کسی تہذیب کی پانچویں بنیاد بنتی ہے. تو یہ جو بنیادیں ہیں، یعنی ہر تہذیب اس حوالے سے ان سوالات کے الگ الگ جوابات دیتی ہے. ہر تہذیب کے نزدیک تصور کائنات الگ ہے، ہر تہذیب کے نزدیک مقصد زندگی الگ ہے، ہر تہذیب کے عقائد و افکار الگ الگ ہیں، ہر تہذیب کا فلسفہ اخلاق الگ ہے، ہر تہذیب کے نظام اجتماعی جو وہ بناتے ہیں وہ الگ الگ ہیں. تو ان بنیادوں پر جو تہذیبیں بنتی ہیں وہ ساری تہذیبیں اپنی الگ الگ ہیں. یعنی جب آپ کو کسی
تہذیب کے درمیان فرق کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے تو آپ سب سے پہلے اس تہذیب کی بنائی ہوئی بلڈنگوں کو دیکھنے نہیں جائیں گے کہ اس کی بلڈنگ کی نقشہ ایسا ہوتا ہے اور اس کی بلڈنگ کا نقشہ ایسا ہوتا ہے اور ان دو تہذیبوں میں یہ بنیادی فرق ہے. وہ ساری چیزیں بعد میں بحث میں آئیں گی. ان 5 بنیادوں پر پہلے بحث ہوگی جس سے پتہ چلے گا کہ ایک تہذیب کی انفرادیت کیا ہے اور پھر دوسری تہذیب کے جو بنیادی خواص ہیں وہ کیا ہیں. تو یہ مولانا مودودی نے تہذیب کو اس براڈر پرسپیکٹیو میں سمجھنے کی کوشش کی ہے. یہ براڈر پرسپیکٹیو بعد کی بحث جو ہم کرنے والے ہیں اس میں بھی ہمارے کام آئے گا. اس حوالے سے اگر کسی کو تفصیلی مطالعہ کرنا ہے تو میں 2-4 سورسز بتا دے رہا ہوں تاکہ آپ وہ لکھ لیں اور بعد میں جا کر پڑھ لیں تو جو میں بیان کر رہا ہوں اس سے زیادہ بہتر انداز میں آپ سمجھ لیں گے کہ تہذیب پر مولانا مودودی کا کیا پرسپیکٹیو ہے. اس حوالے سے سب سے منظم اور مربوط تحریر جو مولانا نے لکھی ہے وہ اسلامی تہذیب اور اس کے اصول مبادی ہے جس میں یہی موضوع بحث ہے کہ اسلامی تہذیب کیا ہے اور کسے کہتے ہیں. اس کے علاوہ اسلامی عبادات پر ایک تحقیقی نظر جو در حقیقت جو دوسرا اور تیسرا پوائنٹ ہے اس کا جواب یہاں پر مولانا مودودی نے ایکسپلین کیا ہے. اسی سلسلے میں خطبات کا مطالعہ بھی کیا جا سکتا ہے جس میں یہ دوسرے اور تیسرے پوائنٹ کو تفصیل سے ہم دیکھ سکتے ہیں. ایتھیکل فلاسفی پر مولانا نے اسلام کا اخلاقی نقطہ نظر ایک کتاب لکھی ہے. اس کو اگر ہم پڑھیں گے تو اسلام کی ایتھیکل فلاسفی کو سمجھ سکتے ہیں. اور نظام اجتماعی کے حوالے سے اسلام کا نظام حیات اس کا اگر ہم مطالعہ کریں تو وہ پوری چیز سمجھ میں آ جائے گی. تو یہ 5 کتابیں اگر ہم دیکھ لیں تو اس سے ہم تہذیب پر مولانا مودودی کی جو آرا ہے اس کا بہتر انداز میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہم کریٹ کر سکتے ہیں. یہ تہذیب کا معاملہ ہو گیا. یہاں پر اس ٹاپک سے اب ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. جس اترتی ترتیب میں ہم آ رہے ہیں اس میں تہذیب کے بعد نمبر آتا ہے کلچر کا، ثقافت کا. ثقافت کا معاملہ یہ ہے جیسا کہ ہم نے ڈیفائن کیا تھا شروع میں ہی کہ یہ مشترکہ افطار کا نام ہے کسی انسانی گروہ کے، مشترکہ عقائد کا نام ہے، مشترکہ روایات اور رسومات کا نام ہے. تو اس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مولانا مودودی نے ثقافت کے نام پر یا ثقافت کے حوالے سے اس بات پر ایمفیسائز کیا ہے کہ کسی قوم کی لباس، کسی قوم کی زبان، کسی قوم کا رسم الخط، یہ وہ اولین چیزیں ہیں جن کے ذریعے کسی قوم کی انفرادیت قائم ہوتی ہے. یعنی ثقافت ان کے نزدیک ایک بہت اہم اور بنیادی ایشو ہے. اس ایشو کے جو مختلف پہلو ہیں ان پر الگ الگ بحثیں ملتی ہیں لیکن وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے 2 ایشوز یہاں پر چھیڑے ہیں جن کو ہم دیکھ کر یا ان کو سمجھنے کی کوشش کر ثقافت کے حوالے سے مولانا مودودی کا جو ایک پرسپیکٹیو ہے اس کو سمجھنے کی اپنی کوشش کر سکتے ہیں. اس میں سے پہلا مسئلہ ہے لباس کا مسئلہ جس کو مولانا نے لیا ہے اور اس کو اچھے سے ٹیکل کیا ہے تھیوریٹیکل انداز میں اور یہ بتایا ہے کہ یعنی ہم تہذیب کے حوالے سے دیکھ چکے ہیں کہ کچھ بنیادی سوالات ہوتے ہیں تہذیب میں تب جا کر ایک پرٹیکولر تہذیب بنتی ہے. اور تو ثقافت کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ اسلام کا اپنا ایک پرسپیکٹیو ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں سے بھی کوئی چیز اٹھا لیں گے اور وہ آپ کی اپنی ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے. بالکل اس طرح جیسے کہ ناک ہاتھی کی بھی ہوتی ہے اور انسان کی بھی ہوتی ہے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کی ناک لے کر ہاتھی پر چپکا دی جائے اور وہ اسی طرح فنکشن کرنے لگے گی، یا ہاتھی کی ناک لے کر انسان پر چشمہ کر دی جائے اور وہ اتنی ہی فنکشنل ہو جائے گی جتنی کہ ہاتھی کے لیے ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ پورا ایک پرسپیکٹیو ہے، وہ کنٹیکسٹ ہے جس میں وہ چیزیں کام کرتی ہے. تو لباس کا معاملہ بھی اسی طرح ہے اور اسی پرسپیکٹیو میں مولانا مودودی اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے انہوں نے اس حوالے سے یہ ذکر کیا ہے کہ لباس کا جو وجود ہے وہ 3 مقاصد کے لیے ہے. نمبر 1 ستر پوشی ہے، اس کے ذریعے کہ انسان اپنے جسم کے قابل چند حصوں کو ڈھکے چھپائے جو اس کا فطرت کی ایک پکار ہے. دوسرا یہ کہ لباس جو ہے وہ موسم کی سختی سے تحفظ فراہم کرے. اور تیسرا مقصد جو ہے وہ یہ کہ لباس قومی مزاج کا آئینہ دار ہوتا ہے کہ ہم مختلف قوموں میں تفریق کر سکتے ہیں اس بنیاد پر کہ اس قوم کا یہ لباس ہے، اس قوم کا یہ لباس ہے، وہاں والے ایسا پہنتے ہیں، وہاں والے ایسا پہنتے ہیں، اور اسی حساب سے ٹریڈیشنل ڈریس اور یہ سب پورا اپنا ایک کانسیپٹ ہے جو ہم سب جانتے ہیں. تو یہ 3 مقاصد ہیں جس کے تحت لباس جو ہے وہ یہ 3 ضرورتیں لباس کے ذریعے پوری ہوتی ہیں. مولانا مودودی اس بات کو بھی سمجھتے ہیں اور یہ بات بھی ہمیں سمجھاتے ہیں کہ لباس میں ارتقاء ہوتا چلا جاتا ہے ہمیشہ. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کا لباس ٹھہراؤ کا شکار ہو جائے. 100 سال بھی ایسے نہیں گزرتے ہیں کہ اس میں تبدیلیاں آپ کو نظر آئیں گی. لگاتار تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں. وہ تبدیلیاں نیچرل ہیں اور اسلام اس کے خلاف نہیں ہے. یعنی وہ تبدیلیاں ہو سکتی ہیں. بہرحال ان تبدیلیوں سے خفا رہنے کی یا ان تبدیلیوں سے خائف رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک دوسری بات ہے جو امپورٹنٹ ہے، جو تبدیلی کے حوالے سے مناسب ہے کہ اس کو اپنے ذہن میں رکھا جائے. اور اس زمانے میں مولانا مودودی اس کانٹیکسٹ سے گزر رہے تھے جس میں وہ تبدیلی ہو رہی تھی جو کہ ناجائز ہے یا نہیں ہونی چاہیے، جو انکالڈ فار ہے. اور وہ تبدیلی وہ ہے جو کوئی قوم احساس کمتری کے نتیجے میں کرے، شکست کھا کر کرے، مرویت کے ساتھ کرے، اپنی شناخت کا سودا کر کے کرے. یہ تبدیلی جو ہے یہ ناگوار ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے.
تو اس کو عام الفاظ میں اگر ہم آج کی انٹلیکچوئل یا علمی اصطلاح میں بولنے کی کوشش کریں، جو آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ زیادہ اچھا سمجھیں گے، کہ اسلام میں کلچرل ایکسچینج جو ہے وہ جائز ہے، اس کو اپریشیٹ کیا گیا ہے، اس کو گوارا کیا گیا ہے، اس کو برداشت کیا گیا ہے، اس کو بڑھاوا بھی دیا گیا ہے، کہا جا سکتا ہے، لیکن کلچرل امپیریلزم کی گنجائش نہیں ہے۔ تو کلچرل ایکسچینج کے نتیجے میں اگر لباس میں، رہن سہن میں قدرتی اور فطری طور پر کچھ تبدیلیاں آتی ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اگر تبدیلیوں کو تھوپا جا رہا ہے، چاہے وہ کوئی غالب قوم تھوپ رہی ہے، کوئی فاتح قوم تھوپ رہی ہے، یا کوئی مفتوح قوم اپنی احساس کمتری میں خود اپنے اوپر تھوپ رہی ہے، یہ جو چیز ہے یہ گوارا نہیں ہے، یہ چیز جو ہے یہ اپریشیبل نہیں ہے، اس کو سپورٹ نہیں کیا جائے گا، اسلام اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ تو یہ کہ کلچرل ایکسچینج گوارا ہے لیکن کلچرل امپیریلزم گوارا نہیں ہے۔ یہ سب اصولی بحثیں کرنے کے بعد مولانا مودودی آتے ہیں کہ یعنی اب تک یہ بات واضح ہے کہ اسلام جو ہے وہ لباس کے معاملے میں کچھ اصول دیتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی لباس پر انگلی رکھ کر بتا دیتا ہو کہ یہ لباس جو ہے یہ اسلامی ہے اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ غیر اسلامی ہے، نہیں، بلکہ اسلام ایک اصول دیتا ہے جس کی بنیاد پر مختلف جغرافیائی خطوں میں، مختلف ملکوں میں اپنے اعتبار سے وہاں کے لباس اختیار کیے جا سکتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے لباس اپنے آپ میں اسلامی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایرانی لباس ہندوستانی لباس سے ذرا زیادہ اسلامی ہے، یا عربی لباس چائنیز لباس سے ذرا زیادہ ہندوستانی ہے، نہیں، اسلام نے کچھ اصول دیے ہیں، ان اصولوں کو چائنا میں ان کا لحاظ رکھ لیا جائے، ہندوستان میں ان کا لحاظ رکھا جائے، سعودی عرب میں ان کا لحاظ رکھا جائے، امریکہ میں ان کا لحاظ رکھا جائے، تو وہ سارے کے سارے جو لباس ہیں، ملبوسات ہیں، وہ یکساں طور پر اسلامی ہوں گے کیونکہ وہ اصولوں کا لحاظ رکھتے ہیں۔ وہ اصول کیا ہیں؟ ان پر اصولی گفتگو مولانا مودودی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ لباس کے تعلق سے اسلام کا جو پہلا اصول ہے وہ یہ ہے کہ سطر کے حدود مینٹین کیے جائیں۔ تو سطر کے جو حدود اسلام نے بیان کیے ہیں، مردوں کے لیے کہ وہ یہاں سے یہاں تک ہے، عورتوں کے لیے کہ وہ یہاں سے یہاں تک ہے، پورا جسم ہے، یہ سب جو حدود ہیں یہ مینٹین ہوں گی، یہ اسلام کا پہلا اصول ہے۔ اگر سطر واضح ہو رہا ہے، دکھ رہا ہے، یا وہ اوریاں ہے، تو وہ لباس جو ہے وہ اسلامی لباس سے خارج ہو جائے گا۔ پہلا اصول، سطر کے حدود ڈیفائن ہوں گے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ کچھ چیزوں کو منع کر دیا گیا ہے سرے سے، مثلا مردوں سے کہا گیا کہ آپ ریشم نہیں پہن سکتے، آپ سونا نہیں پہن سکتے، سونے کے زیورات کا استعمال نہیں کر سکتے۔ مردوں عورت سب سے یہ بات کہی گئی کہ آپ ایسے لباس نہیں پہن سکتے جن کو فخر و غرور کے لباس سمجھا جاتا ہے، جن سے نمائش مقصود ہوتی ہے، جن سے عیش پسندی کا اظہار ہوتا ہے۔ تو مختلف زمانوں میں تکبر کے جتنے لباس ہوتے ہیں ان سارے ملبوسات کو منع کر دیا گیا۔ مثلا ایک لباس ہم بہت سنتے ہیں یا دیکھتے ہوں گے کہ وہ لٹکا دیا جاتا ہے اور وہ کئی لوگ پکڑ کر اس کو چلتے ہیں اور پھر شان سے گھسٹتے ہوئے، تو یہ جو لباس ہے یہ تکبر کا لباس ہے اور اس لباس کو کہا گیا کہ لباس نہیں پہنا جائے گا۔ تو اس طرح سے عرف عام میں جو لباس ایسے ہو جائیں جن کو پہننا اپنی بڑائی اور اپنے تکبر کا اظہار ہو، ان سب سے منع کر دیا گیا ہے۔ یہ دوسرا اصول ہے۔ تیسرا اصول یہ بیان کیا گیا کہ وہ تمام سمبلز لباس میں نہیں ہونے چاہیے، یا لباس ویسا نہیں ہونا چاہیے جو مثلا شرک یا بت پرستی کی علامتیں اس میں پائی جاتی ہوں، مثلا صلیب ہے، تصویر ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں، ان سے پاک ہونا چاہیے لباس۔ یہ آپ اس کو تیسرا اصول کہہ سکتے ہیں۔ اور پھر مولانا مودودی نے ایک اور بات کی طرف اشارہ کیا جو اکثر و بیشتر ذہن میں نہیں رہتی، اور انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی اپنی ایک عرفی شناخت بھی ہونی چاہیے۔ یہ وہ نقطہ ہے جو عام طور پر ہم ذہن میں نہیں رہتا۔ مولانا مودودی نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جب عرب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہاں پر صحابہ کرام کو اور مسلمانوں کو یہ ہدایت دی کہ اپنا کچھ ڈسٹنگوشنگ فیچر آپ کا ہونا چاہیے، اور اس حوالے سے جو پیغام دیا گیا وہ یہ دیا گیا کہ آپ ٹوپی پر امامہ باندھیں گے۔ عرب میں جو چیز رائج تھی وہ یہ تھی کہ یا تو لوگ ٹوپی پہنتے تھے یا امامہ پہن لیتے تھے، لیکن مسلمانوں کی یہ شناخت ہو گئی جو کہ ذرا سٹل ہے لیکن بہرحال الگ ہے، ایک الگ شناخت ان کی ہوئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ٹوپی پر امامہ باندھتے ہیں۔ تو اس طرح کی عرفی شناخت کا لحاظ ہم دیکھتے ہیں کہ بعد کے ادوار میں بھی رکھا گیا، لیکن مولانا مودودی پھر یہ بات بھی کہتے ہیں کہ جب پورا کا پورا سماج اسلامی ہو گیا تو پھر اس عرفی شناخت کی ضرورت نہیں محسوس کی گئی۔ مثلا ایران میں جب پورا کا پورا ایران مسلمان ہو گیا تو پھر مسلمانوں کی کوئی الگ شناخت ہو اور دیگر لوگوں کی کوئی الگ شناخت ہو، اس کی ضرورت نہیں باقی رہی۔ جب پورا کا پورا عرب مسلمان ہو گیا تو پھر اس کی ضرورت نہیں باقی رہی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا مودودی کی رائے میں ایسے سماج جہاں پر مسلمان اور غیر مسلم یا مخلوط آبادیاں ہوں، وہاں پر مسلمانوں کی کوئی عرفی شناخت ایسی ضرور ہونی چاہیے جس سے ایک نظر میں دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکے کہ یہ مسلمان ہے۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کیوں ضروری ہے، اس کا جواب میرے ذمہ نہیں ہے، یہ لیکن مولانا مودودی کی رائے ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ یہ عرفی شناخت بھی اسلام کا ایک اصول ہے۔ اور پانچویں بات انہوں نے جو کہی وہ یہ، پانچواں اصول جو بیان کیا وہ یہ کہ تشبہ جو ہے وہ اوائڈ کرنا ہے، آپ کو کسی کی نقالی نہیں کرنی ہے۔
اس میں جینڈر وائز تشبہ بھی شامل ہے، عورتیں مردوں کا لباس نہ پہنیں، مرد عورتوں کا لباس نہ پہنیں، اور اس میں قومی تشبہ بھی شامل ہے کہ کسی قوم کی نقالی نہ کی جائے. یہ نقالی عام طور پر یا تو مروب ہو کر کی جاتی ہے، احساس کمتری کے لیے کی جاتی ہے، اور بھی جس کی وجہ سے کی جاتی ہے اسے منع کر دیا گیا. اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا مودودی سے جب کسی نے اپنے لباس میں ٹائی لگانے کے لیے سوال کیا تو مولانا مودودی نے کہا کہ یہ مطلب اس کو ڈسکریج کیا کہ یہ نہیں صحیح ہے، اور اس کی دو وجہ بتائیں، ایک تشبہ ہے اور ایک یہ کہ وہ قومی نشان ہے، صلیب سے جو ہے اس کا ریلیشن ہوتا ہے. اس اختصارات وغیرہ میں یہ ڈسکشن ہمیں ملے گا. تو یہ جو پورا ڈسکشن ہے، اگر آپ چاہیں تو لباس کا مسئلہ کے نام سے جو رسالہ چھپا ہے یا تفہیمات حصہ دوم میں یہ پوری بحث آپ کو مل جائے گی. تو یہ ایک ایشو تھا جو ثقافت کے حساب سے ہم نے دیکھا کہ لباس سے انہوں نے ڈیل کیا ہے. دوسرا جو مسئلہ ہے جس کو ہم کلچر کے اعتبار سے لے سکتے ہیں وہ داڑھی کا ایشو ہے. اور داڑھی کا مسئلہ اس لیے سنگین ہے کہ وہاں پر مولانا مودودی جو ہیں وہ ان کو دو طرف سے دو انتہاؤں کا سامنا کرنا پڑا، اور اسی لیے ڈسکشن تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہو جاتا ہے اپنے آپ میں. رسائل و مسائل اور استفسارات میں ہمیں مولانا مودودی کی رائے ملتی ہے داڑھی کے حوالے سے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اس موضوع کو اپنی علمی بحث کا، کسی علمی مضمون کا موضوع نہیں بنایا ہے، لیکن لوگوں نے ان سے سوالات کیے ہیں تو اس کے جوابات کے تھرو ہمیں ان کی رائے کا پتہ چلتا ہے اور اس کا اندازہ لگانے میں آسانی ہوتی ہے. مثلاً کچھ سوالات ان سے اس طرح سے کیے گئے کہ کوئی فرد، کوئی نوجوان کہ میں داڑھی رکھنا چاہتا ہوں یا میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور میرے گھر والے مجھ پر اعتراض کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ داڑھی تو فرض نہیں ہے، اور اس طرح کے سوالات ان سے کیے گئے. جس کے اس قسم کے سوالات جب ان سے کیے جاتے تو انہوں نے جواب دیا، اور کئی طرح کی ٹیکنیکس اس جواب میں آپ کو ملیں گی. مثلا انہوں نے ایک جگہ پر ایک انگریز کا اگزامپل دیا کہ وہ انگریز ہے جس نے اسلام قبول کیا تھا، انگریز نامسلم تھا، اور اس نے اپنی داڑھی رکھی اسلام قبول کرنے کے بعد، اور اس کے گھر والوں نے یہی سب کہنا شروع کیا اس کو. تو مولانا مودودی نے ذرا اپنے ادبی لہجے میں، جس کی طرف ہم بعد میں آئیں گے دیکھیں گے، یہ لکھا وہاں پر کہ اس کے گھر والے بھی آپ ہی کے گھر والوں کی طرح پڑھے لکھے تھے اور جانکار تھے، اور انہوں نے کہنا شروع کیا کہ اسلام میں جو داڑھی جو ہے وہ فرض نہیں ہے، اور ایسا نہیں ویسا نہیں تو تم کیوں رکھ رہے ہو. تو اس انگریز نامسلم نے جواب دیا کہ فرض، غیر فرض، ضروری، غیر ضروری، یہ سب نہیں جانتا میں جس پیغمبر پر ایمان لایا ہوں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس نے حکم دیا ہے کہ داڑھی رکھی جائے، تو میں جو ہوں میں نے رکھ لی ہے. تو یہ مولانا مودودی نے کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو یہ جواب دیجیے اس انگریز نامسلم کا، شاید کہ مسلمان جو ہیں وہ کچھ شرم اس معاملے میں محسوس کریں. پھر وہ اس بات پر بہت زور دیتے ہیں مولانا مودودی کے نوجوان، ماڈرن ایجوکیٹڈ، تعلیم یافتہ جو نوجوان ہیں وہ دین سے بے بہرا ہوتے چلے جا رہے ہیں تعلیمی نظام کے چکر میں. ایسے میں اگر کوئی نوجوان اس طرف آ رہا ہے تو اس کو انکریج کرنا چاہیے. یہ ایک طرح کا جہاد ہے، ایک نوجوان کا داڑھی رکھنا اس کا ایک طرح کی ہجرت ہے، کیونکہ داڑھی مونڈنا ایک خاص کلچر کی علامت ہے، ایک خاص احساس مروبیت کی علامت ہے، ایک خاص احساس کمتری کی علامت ہے، اور داڑھی رکھنا ایک خاص کلچر کی طرف رغبت کی علامت ہے. تو جس طرح سے مدارس میں داڑھی کٹوانا یا مونڈنا مشکل ہو جاتا ہے، اسی طرح عام نوجوان کا اس دور کے حالات کے حساب سے داڑھی رکھنے کا اقدام اپنے آپ میں بہت جرئ اور بہت جرأت مندانہ اقدام تھا، اور مولانا مودودی اس کو ہمیشہ اپریشیٹ کرتے ہوئے وہاں پر نظر آتے ہیں. کچھ اعتراضات ان کو ایسے سامنے آئے اسی ایشو پر، داڑھی ہی کے ایشو پر، کہ جس میں لوگوں نے ان سے پوچھا، کینڈیڈیٹس نے اور طلبہ نے ان سے سوال کیا کہ ہم جو ہیں یہ داڑھی رکھتے ہیں مگر اس کی وجہ سے ہمیں فوج میں نوکری نہیں مل رہی ہے. ایک نے کہا کہ ایئر فورس میں نوکری نہیں مل رہی ہے، مجھے اس لیے چھانٹ دیا جاتا ہے، اور مجھ سے لوگوں نے کہا کہ تم میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے، بس تم نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، یہ تمہارا مسئلہ ہے. یہاں پر بھی جب آپ مولانا مودودی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں تو مطلب یہ کہ بہت سارے تیور، بہت سارے رنگ مولانا کے ہمیں نظر آ رہے ہیں. مثلا انہوں نے کہا کہ یہ بات کہنا کہ داڑھی رکھنا صرف ایک فعلی سنت ہے یہ صحیح نہیں ہے، صرف علماء یہ کام کرتے ہیں اس لیے ہمیں کرنا چاہیے، یہ نہیں، بلکہ اس کا حکم دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ کہنا کہ علماء کی منمانی ہے یہ بات غلط ہے. پھر انہوں نے مثال دی کہ سکھوں کی مثال دی اور کہا کہ سکھوں کی جو ریجیمنٹ ہوتی ہے، ان کی جو فوجی ہوتے ہیں وہ سب کے سب داڑھی رکھتے ہیں. تو یہ کیسی بات ہے کہ کچھ انسان جو ہیں وہ داڑھی رکھ کر اسمارٹ نہیں رہتے، انیفیشینٹ ہو جاتے ہیں، فوج میں کام کے لائق نہیں رہتے، لیکن وہیں سکھ جو ہیں وہ داڑھی رکھتے ہیں تو اسمارٹ بھی ہوتے ہیں، فوج میں خدمت کے لائق بھی ہوتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ مناصب پر بھی پہنچتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کو جن لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہے
ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو انگریزی حکومت کے زمانے میں فوج میں کام کرتے ہوئے کسی سکھ کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہوگا، کسی سکھ کی ماتحتی میں انہوں نے کام کیا ہوگا. ان کو اس وقت یہ ہمت نہیں ہوئی ہوگی کہ وہ اس سے کہہ سکے کہ تمہاری داڑھی ہے اس لیے تم کم اسمارٹ ہو، تمہاری داڑھی ہے اس لیے تم کم قابل ہو، تمہاری داڑھی ہے اس لیے تم کو ریجیکٹ ہو جانا چاہیے. ان میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی ہوگی. لیکن آج وہ لوگ ایک ایسے ملک کو جو اسلام کا نام لے کر حاصل کیا گیا ہے وہاں پر اس قسم کی تعلیمات کو رائج کر رہے ہیں کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ داڑھی رکھیں گے تو آپ اسمارٹ نہیں رہیں گے، آپ قابل نہیں رہیں گے، وغیرہ وغیرہ. انہوں نے سجیسٹ کیا ان لوگوں کو کہ آپ امتحانات دیتے رہیے، آپ اپنی قابلیت ثابت کرتے رہیے، اور جب یہ موقع آئے تو آپ قربانی دیجیے. جب بہت سارے نوجوان یہ کام کریں گے تو کوئی نہ کوئی دن ایسا آئے گا جب لوگوں کو ریئلائز ہوگا کہ ہم لوگ غلط کر رہے ہیں اور ملک کی پالیسیاں بدلیں گی. تو یہ کہ انہوں نے اس معاملے میں کہا کہ سکھوں نے مسلمانوں سے زیادہ کیریکٹر کا مظاہرہ کیا ہے اور مسلمانوں کو اسی کیریکٹر کا مظاہرہ کر کے اپنے ان حقوق کو حاصل کرنا ہوگا. تو یہ وہ انتہا ہے جہاں پر داڑھی کے خلاف تعصب پایا جا رہا ہے. اب ایک دوسری انتہا ہے جو ٹریڈیشنلز کی طرف سے آ رہی ہے اور اس کا بھی مولانا مودودی کو سامنا کرنا پڑا، اور یہ مسئلہ ہے داڑھی کی مقدار کا مسئلہ، جس پر بہت سے اعتراضات ان کو سننے پڑے اور بہت سے سوالات کے جوابات ان کو دینے پڑے. اس پر جو مولانا مودودی نے ٹیک لیا وہ یہ لیا کہ شارع نے یعنی شریعت میں داڑھی کی بالکل کوئی ایسی متعین مقدار نہیں کہہ دی گئی ہے کہ جس سے آپ ایک دم ناپ کر دیکھ لیں کہ اس سے 1 ملی میٹر بڑا یا 1 ملی میٹر چھوٹا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ اس معاملے میں یعنی افراد کو اور لوگوں کو عرف کے حساب سے اپنی فزیک کے حساب سے یا دیگر مختلف چیزوں کے حساب سے ان کو یہ اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول کے اس حکم کو اپنے طور پر نبھانے کی کوشش کریں. اس معاملے میں مولانا مودودی نے اس بات کو تسلیم کیا کہ علماء نے مختلف باتیں کہی ہیں، لیکن انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ علماء کا اپنا استنباط ہے، اس پر کم سے کم اتنی احتیاط کرنی چاہیے کہ کسی پر فسق کا فتویٰ، کسی کو فاسق کہنا، ان سب چیزوں سے احتیاط کی جائے. لوگوں نے ان سے پوچھا کہ صحابہ کرام کی داڑھیاں کتنی لمبی تھیں، تو مولانا مودودی نے بتایا کہ اسماء و رجال کی کتابیں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ صرف 2-4 صحابہ کے علاوہ کسی کی مقدار کا داڑھی کتنی بڑی تھی اس کا ذکر نہیں ملتا. اس سے کم اتنی بات پتہ چلتی ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ غیر اہم اور ناقابل توجہ تھا ان کی نظر میں. متاخرین نے یعنی ہم سب نے جو معاملہ کیا ہے، جو انتہا کی ہے، وہ یہ کہ مومن کے سیرت و کردار میں جو پہلی چیز ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس کی داڑھی کا طول ناپنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ جو اپروچ ہے یہ پرابلمٹک ہے. ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کہ ایسا نہیں تھا کہ لوگ داڑھیاں نہیں رکھ رہے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ لوگوں سے داڑھیاں رکھوائیں، بلکہ مسئلہ یہ تھا کہ لوگ کفر میں مبتلا تھے، شرک میں مبتلا تھے اور بہت ساری دیگر مسائل تھے پوری دنیا میں. ان سارے مسائل کا مداوع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے آئے تھے. تو یقیناً یہ ایک حکم ہے، لیکن اس میں جب وہاں سے انتہا پسندی کا وارہ نہیں ہے تو یہاں سے بھی انتہا پسندی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ نوجوان جو ماڈرن ایجوکیٹڈ تعلیم یافتہ ہیں ان کا یہ اقدام جو رکھنے کی طرف ہے یہ اپنے آپ میں ایک جہاد ہے، ایک ہجرت ہے، اور یہ اپریشیٹ ہونی چاہیے. یہ پوری بحث اگر آپ چاہیں تو رسائل و مسائل کے حصہ اول میں، رسائل و مسائل کے حصہ چہارم میں اور استفسارات کے حصہ اول میں آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ ہمارے 2 حصے گفتگو کے مکمل ہوئے جو کلچر، سویلائزیشن اور کلچر سے تعلق رکھتے ہیں. اب ہم آتے ہیں تیسرے حصے کی طرف جو آرٹ پر منحصر ہے، اور یہ حصہ تھوڑا سا زیادہ تفصیل طرف ہے کیونکہ اس میں کنٹروورسیز بھی زیادہ ہیں، بحث بھی زیادہ ہے. آرٹس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ اس میں فن بھی شامل ہے، یعنی آرٹ کو فن کہیں گے، لیکن اس میں 2 چیزیں بنیادی طور پر، ایک لٹریری آرٹ ہے جس کو اردو میں ادب کہتے ہیں، اور ایک فائن آرٹ ہے جس کو فنون لطیفہ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. دونوں پر مختلف مقامات پر مولانا مودودی نے اظہار خیال کیا ہے اور ان کے تھاٹس کا ایک مختصر جائزہ ہم لیتے ہوئے چلتے ہیں. مثلاً وہ کہتے ہیں کہ ادب جو ہے یا لٹریری آرٹ کو ڈیفائن کرتے ہوئے انہوں نے بتایا، بہت آسان سی ڈیفینیشن دی. انہوں نے کہا کہ یہ نام ہے حسن کلام کا اور تاثیر کلام کا، اور یہی اس کا امتیاز ہے. یعنی جو عام کلام ہے، جو عام بات چیت ہے، ادب کا امتیاز یہ ہوتا ہے کہ اسی کلام میں، اسی عام بات چیت میں جس کا مقصد معانی کی ترسیل ہے، وہی معانی کی ترسیل ادبی بات چیت سے یا ادبی رائٹنگ سے یا ادبی خطابت سے وہی معنی کی ترسیل ہوتی ہے. لیکن صرف یہ فرق پیدا ہو جاتا ہے کہ اس معنی کی ترسیل میں حسن کا خیال رکھا جاتا ہے، تاثیر کا خیال رکھا جاتا ہے. جب وہ حسن پیدا ہو جائے، جب وہ تاثیر پیدا ہو جائے تو کوئی چیز جو ہے وہ ادب بن جاتی ہے. کوئی نارمل بات چیت بھی ادب میں کنورٹ ہو جاتی ہے، نارمل کمیونیکیشن بھی ادبی کمیونیکیشن بن جاتا ہے. تو یہ اس کا امتیاز ہے. انہوں نے ادب کو 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے کہ ادب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. سب سے پہلی قسم ہے ناجائز ادب.
اس کو ڈیفائن کرتے ہوئے مولانا مودودی نے بتایا کہ ناجائز ادب وہ ہے، یعنی اب ادب ہم دیکھ چکے کہ ادب با اثر کلام ہے، یہ حسن کلام کا نام ہے، تاثیر کلام کا نام ہے، یعنی ایسا کلام ہے جس میں تاثیر پائی جاتی ہے، اثر پایا جاتا ہے، لیکن وہ اثر کیسا ہے یہ سوال باقی رہ گیا۔ اس سوال کو ایڈریس کرتے ہوئے مولانا مودودی ادب کی 3 قسمیں بیان کر رہے ہیں۔ ایک وہ ہے جس کو وہ ناجائز ادب کہتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ وہ ادب جس میں غلط خیالات پائے جائیں، مثلا جس میں الحاد کی وکالت کی جائے، جبریت کی وکالت کی جائے، یا مختلف جو باطل آئیڈیولوجیز ہیں ان کی طرف لوگوں کے ذہن کو ڈائیورٹ کیا جائے، یہ ادب جو ہے یہ ناجائز ادب ہوگا۔ وہ ادب جس کے ذریعے برے جذبات کو پروان چڑھایا جائے، مثلا مایوسی پیدا کی جائے، نسلی برتری کے جذبات فروغ دیے جائیں، یا طبقاتی کشمکش کی طرف لوگوں کو دھکیلا جائے، یا اس طرح کی جو بھی چیزیں ہوں گی وہ ناجائز ادب ہوگا۔ اسی میں وہ حیوانی جذبات شامل ہیں جن کو اوریانیت اور فحاشی کے ذریعے برانگیختہ کیا جاتا ہے، یہ بھی ناجائز ادب ہے۔ اسی طرح وہ ادب بھی ناجائز ادب ہے جس میں برائیوں کو خوشنما بنا کر پیش کیا جائے، جس میں نیکی اور پرہیزگاری کا اور نیکوں اور پرہیزگاروں کا مذاق اڑانے کی کوشش کی جائے، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ناجائز ادب کی علامتیں ہیں۔ دوسرا ادب جو دوسری قسم انہوں نے بیان کی وہ جائز ادب کی قسم ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ ادب وہ ہے جو ناجائز ادب کی جتنی خرابیاں ہیں ان سے پاک ہو۔ نمبر 1، اس میں پاکیزہ جذبات اور خیالات کا اظہار ہو، اس میں اللہ اور اس کے رسول کی تعریف، اخلاق حسنہ کی تعلیم اور اس طرح کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، اور اس میں جائز تفریح بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ تفریح بھی انسان کی ضرورت ہے، اور اگر وہ غلط راستے پر چلے بغیر ہو رہی ہے تو وہ بھی اپنے آپ میں جائز ہے، تو تفریح کا مقصد بھی حاصل ہو، یہ جائز ادب ہے۔ لیکن انہوں نے 2 نہیں 3 تقسیم کی تھی، میں نے شروع میں بتایا آپ کو، ناجائز ادب، جائز ادب، اور جو تیسری قسم ہے وہ ہے اسلامی ادب۔ اسلامی ادب مولانا مودودی کہتے ہیں کہ یہ مقصدی ادب ہے، یہ اس میں آبجیکٹیو بالکل کلیئر ہے، اور آبجیکٹیو کیا ہے؟ آبجیکٹیو حمایت اسلام کا آبجیکٹیو ہے، آبجیکٹیو اقامت دین کا آبجیکٹیو ہے۔ اس ادب میں ادب کے ذریعے ادبی انداز میں دوسرے نظاموں پر تنقید ہوتی ہے، اسلام کی پیغام رسانی کا کام انجام پاتا ہے، اصلاح کی، انقلاب کی دعوت دی جاتی ہے، لوگوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے، اعتراضات کا جواب دیا جاتا ہے، غلط فہمیوں کا ازالہ ہوتا ہے، یہ سب کام ادب کے پیرامیٹر میں ہوتا ہے۔ یعنی تینوں ادب ہیں، تینوں میں حسن کلام ہے، تینوں میں تاثیر ہے، یہی چیز ان کو ادب بناتی ہے، لیکن ان کے کنٹینٹ جو ہے ان کو ناجائز، جائز یا اسلامی میں کنورٹ کرتا ہے۔ یہ مولانا مودودی نے اس طرح سے اس کو پیش کیا ہے۔ مثلا مولانا کہتے ہیں کہ کوئی شعر و ادب اپنی لفظی و معنوی خوبیوں کی بنا پر قابل قدر نہیں ہے، وہ اگر زندگی کی صلاح و فلاح کے لیے کام نہیں کرتا تو ذہن کی عیاشی ہے، اور زندگی کو بگاڑنے کے لیے کام کرتا ہے تو میٹھا زہر ہے۔ قدر کے قابل وہ صرف اسی وقت ہوتا ہے جب اس کا حسن زندگی کے جمال میں اضافے کا موجب ہو۔ اسی طرح وہ بتاتے ہیں کہ ادب میں اور علمی لٹریچر میں، عام کتاب میں، ایکیڈمک لٹریچر میں کیا فرق ہے، بتا رہے ہیں کہ علمی لٹریچر کا مقصد ذہنوں کو تیار کرنا ہوتا ہے، لیکن ادب دلوں کو مسخر کر کے انہیں حرکت پر آمادہ کرتا ہے، اس لیے ادب کو مؤثر ہونا چاہیے۔ اگر وہ قلوب کو متاثر نہیں کرتا، ان میں جوش اور ولولہ بھر کر آواز آ رہی ہے، انسانوں کو آمادہ حرکت نہیں کرتا تو وہ بے روح اور بے جان ادب ہے۔ علمی لٹریچر کا مقصد ذہنوں کو تیار کرنا ہوتا ہے، لیکن ادب دلوں کو مسخر کر کے انہیں حرکت پر آمادہ کرتا ہے، اس لیے ادب کو مؤثر ہونا چاہیے۔ اگر وہ قلوب کو متاثر نہیں کرتا اور ان میں جوش و ولولہ بھر کر انسانوں کو آمادہ حرکت نہیں کرتا تو وہ بے روح اور بے جان ادب ہے۔ یعنی ادب کو ادب ہونا چاہیے، وہ ایک دم اکیڈمک لٹریچر نہیں ہو سکتا، ادب رہے گا لیکن اس کا کنٹینٹ اس کو ناجائز، جائز یا پھر ایک مقصدی اور اسلامی ادب میں کنورٹ کر سکتا ہے۔ تو یہ اثر کیسے پیدا کیا جائے، تو اس کے لیے کچھ ریکمنڈیشنز مولانا مودودی نے دیے ہیں۔ مثلا یہ کہ اس میں ابتذال نہیں ہونا چاہیے، اس میں کریٹیوٹی ہونی چاہیے، اس کو عام فہم ہونا چاہیے، اس میں پختگی افکار ہونی چاہیے، اس میں وسیع معلومات ہونی چاہیے، اس میں قوت استدلال ہونا چاہیے، اس میں خلوص ہونا چاہیے، اور ایک پوائنٹ جس پر انہوں نے بہت فوکس کیا وہ یہ کہ ادیب کی زندگی اس کے مطابق ہونی چاہیے، یعنی صرف وہ گفتار کا غازی نہ ہو بلکہ کردار کا غازی بھی ہو، یہ چیز انہوں نے اس پر فوکس کیا ہے۔
اب یہ آرٹ پر تھیوریٹیکل گفتگو تھی، لیکن جس طرح سے ہم نے سویلائزیشن پر اور کلچر پر تھیوریٹیکل گفتگو کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ ایشوز اٹھائے جن پر مولانا مودودی کی آرا کا جائزہ لیا، تو یہی مزیدار چیز ہے کہ آرٹ کے حوالے سے بھی مختلف ایشوز پر مولانا مودودی کی آرا کو ہم دیکھتے چلتے ہیں۔ پہلا ایشو ہے تصویر، فوٹوگرافی، پینٹنگ، جو بھی آپ کہنا چاہیں۔ مولانا مودودی نے اس پر بھی اصولی گفتگو کی ہے مختلف سوالات کی روشنی میں۔ مولانا کی رائے ہے کہ اسلام میں جاندار چیزوں کی مستقل شبیہ کو محفوظ کرنا یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے، یہ فتنے کا موجب ہے، اور اسی لیے اسلام اس کو گوارا نہیں کرتا۔ اس معاملے میں مولانا پینٹنگ کو اور فوٹوگرافی کو دونوں کو ایک سمجھتے ہیں اور اس میں کسی قسم کی تفریق نہیں کرتے، دونوں یکساں ہیں، دونوں منع ہیں۔ کسی نے ان سے فحش تصویر کے حوالے سے پوچھا تو مولانا نے کہا کہ فحش تصویر میں وجہ حرمت اور بڑھ جاتی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ الگ سے منع کی گئی ہے، بلکہ یہ ہے کہ سبھی منع ہے، اس میں اور بڑھ جاتی ہے وجہ حرمت کی۔ تصاویر اور بتوں کو مولانا آرگیو کرتے ہیں کہ انسانی دماغوں پر کسی دوسرے انسان کی کبریائی کا نقش قائم کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے تاریخ میں، اور اب بھی یہ یوز اس کا ہوتا ہے۔ مولانا نے اس کی کچھ مثالیں دی ہیں۔ مثلا انہوں نے کانگریس کے ایک جلسے کا حوالہ دیا جہاں پر گاندھی کی 52 فٹ کی فوٹو لگائی گئی تھی۔ کہا کہ یہ کیا مقصد ہے اس کا؟ یہ سب کو پتہ ہے کہ گاندھی کی تقریر ہونے والی ہے، لیکن اس اتنی بڑی فوٹو کا مقصد جو ہے وہ صاف واضح ہے کہ وہ کیا مقاصد ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے پولینڈ پر جب روس کا قبضہ ہوا تو وہاں پر اسی طرح سے اسٹالن کی فوٹو جگہ جگہ پر آویزاں کی گئی تھی۔ جب لڑائی چل رہی تھی جرمنی کی، تو جرمن فوجوں کی خبریں آئی تھیں کہ وہ مرتے وقت، یعنی جنگ میں گھائل ہیں، مرتے وقت وہ ہٹلر کی فوٹو کو چوم چوم کر اپنی جان دے رہے تھے۔ تو مولانا نے کہا کہ یہ سب جو معاملات ہیں یہ جو ہے فتنہ ہے اس کے، اور ان فتنوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس معاملے میں کسی نے ان سے مفتی کفایت اللہ صاحب کے فتوے کا ذکر کیا اور اس پر ان کی رائے مانگی، تو مولانا مودودی نے کہا کہ میں ان کے فتوے سے اتفاق کرتا ہوں، اور حقیقی ضروریات کے لیے البتہ انہوں نے فوٹو کی اجازت دی، جیسا کہ مفتی کفایت اللہ صاحب نے اجازت دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ حقیقی ضروریات میں کیا ہے، تو حقیقی ضروریات میں پاسپورٹ ہے، امتحان ہے، جرائم کی تفتیش کے لیے یا طبی تحقیقات کے لیے یا جہاد کے لیے یا ناگزیر تعلیمی ضروریات کے لیے انہوں نے کہا کہ اس چیز کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک صاحب نے اپنے دوست کا نام لے کر پوچھا کہ وہ فوٹوگرافی کا کاروبار کرتے ہیں، ان کے بارے میں کیا ہے، ان کو کیا ریکمینڈ کروں، اور وہ نہیں مطلب چھوڑنا چاہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی غلط نہیں ہے اگر میں فحش کام نہ کروں۔ مولانا کا جواب ہے، سنیے، آپ اپنے دوست کو سمجھا دیجئے کہ ان کا پیشہ شریعت کے نقطہ نظر سے جائز نہیں ہے۔ اگر وہ خدا کا خوف رکھتے ہیں تو بتدریج اس پیشے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا ذریعہ معاش تلاش کر لیں، اور اگر یہی کام کرنا چاہتے ہیں تو اسے خواہ حلال بنانے کی کوشش نہ کریں۔ اخلاقی تنزل کا بدترین مرتبہ یہ ہے کہ آدمی جس گناہ میں مبتلا ہو اسے جھوٹی تعویلوں سے ثواب ٹھہرا لے، اس گڑھے میں گرنے کے بعد پھر آدمی کے سنبھلنے کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا۔ یہ ہے مولانا کا انداز۔ تو اس حوالے سے ایک اور جگہ انہوں نے یہ بات کہی کہ کچھ مسلم ملکوں میں لوگوں نے ان سے سوال پوچھا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی تصویریں ہم نے دیکھی ہیں، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اس پر مولانا مودودی نے کہا کہ اس مسلم ملکوں کے علماء نے یہ راستہ کھولا تھا تصویر کے معاملے میں ڈھیل دے کر۔ جب اس معاملے میں ڈھیل دی گئی ہے لوگ مختلف قسم کے فتنوں میں مبتلا ہوئے ہیں، اسی لیے اس معاملے میں احتیاط کے پہلو کو غالب رہنا چاہیے۔ اس میں آپ کا تفصیل سے مطالعہ کرنا ہے تو رسائل و مسائل حصہ اول اور استفسارات حصہ اول کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا ایشو آرٹ کے میدان میں جو آتا ہے وہ موسیقی کا ایشو ہے، میوزک۔ مولانا مودودی نے یہاں پر بھی بہت سارے سوالات کے جوابات دیے ہیں اور بہت سارے ڈسکشنز ملتے ہیں۔ مولانا کے مطابق جس چیز کو ہم آج میوزک کہتے ہیں اس کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی اسلام میں۔ ایک صاحب نے سوال پوچھا ان سے کہ ہم نکاح کی مجلس میں شرکت کرتے ہیں، شادی میں جاتے ہیں اور وہاں پر میوزک بجائی جاتی ہے تو کیا کریں؟ تو مولانا مودودی نے ان کو ریکمنڈیشن دیا کہ آپ ان مجلسوں میں ضرور شریک ہوں شادی کی، لیکن یہ کہ جب موسیقی شروع ہو تو معذرت کر لیں اور وہاں سے اٹھ جائیں۔ ان کو یہ بتائیں، لوگوں کو بہت ادب و احترام کے ساتھ بتائیں، بہت نرمی کے ساتھ بتائیں کہ ہم آپ کی خوشی میں شریک ہیں مگر آپ کے گناہوں میں شریک نہیں ہونا چاہتے۔ مولانا کی رائے یہ ہے کہ صرف دف جو ہے وہ اس تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، پیچیدہ آلات کے ذریعے جو میوزک پروڈیوس کی جاتی ہے اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس پر یہ اعتراض لوگ کرتے ہیں، آپ بھی سنتے ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف دف موجود تھا اور پیچیدہ آلات تھے نہیں، تو جس طرح سے گاڑی جائز ہے حالانکہ اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھی، اس سے انہوں نے سفر نہیں کیا، اسی طرح وہ پیچیدہ انسٹرومنٹل میوزک جائز ہے۔ لیکن مولانا مودودی اس اعتراض کو بالکل خارج کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میوزک کے پیچیدہ آلات نہیں تھے،
وہ غلط کہتا ہے، کیونکہ اس نے روم کی ہسٹری نہیں پڑھی، اس نے ایران کی ہسٹری نہیں پڑھی، اس نے مصر کی ہسٹری نہیں پڑھی، اس نے عرب جاہلیت کی تمدنی تاریخ نہیں پڑھی، جہاں پر متعدد آلات موسیقی کا ذکر ملتا ہے، مختلف باجوں کا ذکر ملتا ہے۔ تو یہ کہ دف کی جو اجازت ہے وہ مولانا کے الفاظ میں زیادہ سے زیادہ حد ہے جو میوزک کی الاؤڈ ہے۔ مولانا کے اپنے الفاظ میں اس آخری حد کو جو شخص نقطۂ آغاز بنانا چاہتا ہو، اس کو آخر کس نے مجبور کیا ہے کہ خواہ اس نبی کے پیرووں میں اپنا نام لکھوائے جو آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ رسائل و مسائل حصہ اول میں آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو سادہ آلات یعنی دف وغیرہ کے ذریعے میوزک کا الاؤ ہونا، پیچیدہ آلات کے ذریعے میوزک کا اہتمام جو ہے اس کا مناسب نہ ہونا، یہ متعدد بزرگوں کی رائے رہی ہے۔ خود ڈاکٹر نیاز اللہ صدیقی صاحب، جن کا مولانا مودودی سے بہت فکری اختلاف ہم دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے، اور یہ اختلاف جو ہے یہ تحریکی روایات کو آگے بڑھانے والا ہے، لیکن اس معاملے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ نیاز اللہ صدیقی صاحب کے الفاظ میں قرن اول سے آج تک صالح مسلمانوں کی عظیم اکثریت کا یہ تعامل، یعنی پیچیدہ آلات والی میوزک سے بچنا، اس بات کی دلیل ہے کہ پیچیدہ آلات کے ساتھ موسیقی کا اہتمام اسلام کے مزاج سے مناسبت نہیں رکھتا۔ اس کو آپ کو پڑھنا ہے تو اسلام اور فنون لطیفہ جو ڈاکٹر نیاز اللہ صدیقی صاحب کی کتاب ہے اس کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ایک اور ایشو جو آرٹ کے حوالے سے موضوع بحث ہوتا ہے وہ ایشو ہے سنیما کا ایشو، جس کو آپ فلمز وغیرہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ مولانا مودودی نے اس پر بھی اظہار خیال کیا ہے متعدد مواقع پر، اور مثلاً یہ کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ سنیما جو اپنے آپ میں ایک بڑی طاقت ہے اور اس کو باطل مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، مگر اس کو خدمت حق کے لیے اور مقاصد خیر کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پوری بات سنیے گا، آدھی بات سے نتیجہ نہیں نکالنا ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں کوٹیشن ان کا پیش کروں میں کہ انہوں نے کہا کہ یہ بدقسمتی ہوگی کہ شیطان کے بندے تو اسے شیطانی کاموں کے لیے خوب استعمال کریں، اور خدا کے بندے اسے خیر کے کاموں میں استعمال کرنے سے پرہیز کرتے رہیں۔ یعنی سنیما کی طاقت کو کریٹیولی، پازیٹیولی، تعمیری مقاصد کے لیے، اسلامی مقاصد کے لیے استعمال ہونا چاہیے، یہ مولانا مودودی کی رائے ہے۔ لیکن پھر اگلا سوال اٹھتا ہے کہ سنیما کا مطلب عام طور پر جو ہم سمجھتے ہیں وہ فلم ہے، تو فلم، معاشرتی فلم کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو مولانا مودودی اس کو ناممکن سمجھتے ہیں اسلام کے مطابق اس کام کو انجام دینا۔ کیوں ناممکن سمجھتے ہیں؟ اس کے دو چیلنجز ہیں جن کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ معاشرتی فلم یعنی فلم، ڈرامہ، سیریل، ویب سیریز سب اس میں آتا ہے، تو یہ سب بنانا تعمیری مقاصد کے لیے کیوں ناممکن ہے؟ تو مولانا مودودی بولتے ہیں کہ دو چیلنجز بالکل سامنے آتے ہیں صاف۔ پہلا ہے کہ اس میں عورت کا کردار کیسے کیا جائے گا۔ عورت کا کردار ضروری ہے، کیونکہ معاشرتی فلم میں ہم پورے معاشرے کی آدھی سچائی کو کیسے نہیں دکھائیں گے، آپ کو دکھانا ہوگا، عورت کا کردار کرنا ہوگا۔ عورت کا کردار سوال ہے کہ کیسے کیا جائے گا، تو اس کے دو جواب ممکن ہیں، یا تو عورت کرے گی یا مرد کرے گا۔ مولانا مودودی کہتے ہیں کہ دونوں غیر شرعی ہے، نہ وہ کر سکتی ہے نہ یہ کر سکتا ہے۔ تو جب یہ نہیں کر سکتے ہیں تو ایک بہت بڑا چیلنج کھڑا ہو گیا کہ آپ کیسے وہ چیز دکھائیں گے وہاں پر۔ دوسری چیز ہے جو ذرا فلسفیانہ اعتراض ہے، وہ یہ کہ ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے آپ کو معاشرتی فلم میں، یعنی ایک ایکٹر آئے گا وہ کوئی کردار نبھائے گا۔ مولانا کہتے ہیں کہ وہ ایکٹر جب ایسا کرتا رہتا ہے تو وہ اپنا کیریکٹر کھو بیٹھتا ہے، یعنی دوسرے کیریکٹر میں وہ ایسا جذب ہوتا ہے کہ وہ اپنا کیریکٹر فراموش کر دیتا ہے، اور یہ بڑے بڑے ایکٹرز کے ساتھ یہ مسئلے ہوتے ہیں۔ اس کا حوالہ تو نہیں دیا مولانا مودودی نے، لیکن چونکہ یہ پوائنٹ دیکھنے اور سننے والوں کو کوئی بہت، بالخصوص جن کو اس دنیا کا تجربہ نہ ہو، ان کو بہت کمزور لگے گا، اس لیے میں نے دیکھا کہ یہ بات کسی اور نے بھی کہی ہے کیا، تو مجھے بڑے بڑے لوگوں کے نام ملے اس میں۔ مثلاً فرینچ فلاسفر ہیں جان باڈریلاڈ، انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر ایکٹرز جو ہیں وہ کانسٹنٹلی کوئی رول پلے کرتے رہیں گے تو وہ اپنا سینس آف سیلف فراموش کر دیتے ہیں، اپنی آئیڈینٹی فراموش کر دیتے ہیں، اور انہوں نے سائمولیشن کی ایک پوری بحث کی ہے کہ ان کی پوری پرسنالٹی ایک ایسی ایک نقلی پرسنالٹی بن جاتی ہے۔ اسی طرح بہت سارے جو سائیکو انالسٹ ہیں، مثلاً ایرونگ گوفمین، آٹو رینگ اور گائے ڈیبورڈ وغیرہ، انہوں نے رول پلینگ کے، رول ڈسٹینس کے اور مختلف قسم کے کانسیپٹس دیے ہیں جن کے ذریعے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایکٹنگ ایکٹر کے لیے، بالخصوص اگر وہ کانسٹنٹلی پروفیشنل طور پر انجام دی جائے تو کتنی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ تو کل ملا کر مولانا مودودی کی رائے یہ ہے کہ سنیما کی طاقت فلمی ڈراموں کے لیے استعمال نہیں کی جا سکتی۔ تو کس لیے استعمال کی جا سکتی ہے؟ تو ایک طرح سے یہ لفظ نہیں استعمال کیا انہوں نے، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈاکیومنٹریز کے بنانے کے اور ان کے ذریعے تعلیمی مقاصد کو حاصل کرنے کے حق میں ہیں۔ مثلا انہوں نے کہا کہ جغرافیائی فلمیں بنائی جا سکتی ہیں، تاریخی فلمیں جن کے ذریعے قوموں کے حالات اور واقعات دکھائے جائیں وہ بنائی جا سکتی ہیں، ریاضی اور سائنس پر مبنی فلمیں بنائی جا سکتی ہیں، صفائی اور حفظان صحت پر مبنی فلمیں بنائی جا سکتی ہیں، صنعتی ٹریننگ کے لیے، ایڈلٹ ایجوکیشن کے لیے، فن جنگ کو سکھانے کے لیے مختلف فلمیں، تعلیمی فلمیں بنائی جا سکتی ہیں۔
اب یہ سن کر مطلب ہم لوگ کے ذہنوں میں بھی سوال پیدا ہوگا اور مولانا مودودی کو بھی اندازہ تھا کہ جو پوچھ رہے ہیں ان کے ذہنوں میں سوال چل رہے ہوں گے کہ پورا بازار گرم ہے فلموں کا، آپ کیسے یہ کام کریں گے؟ تو مولانا مودودی نے کہا کہ فلموں کے ذریعے جو عشق بازی کا پورا کارخانہ چل رہا ہے، جو جرائم کا پورا کارخانہ چل رہا ہے، اس کو یکلخت بند کرنا پڑے گا، تب جا کر اس طاقت کا مثبت استعمال ممکن ہے۔ تو انہوں نے یہ بات کہی ایک اور موقع پر کہ جب اسلامی ریاست قائم ہوگی تو آہستہ آہستہ زندگی حلال کی عادی ہو جائے گی، یہاں تک کہ اس ادب سے آپ کو گھن آنے لگے گی جس کو آپ اس قدر پسند کرتے ہیں۔ یعنی ان کا کہنا ہے کہ جن لوگوں کو فلمیں بہت پسند آ رہی ہیں، وہ جو ان کے ذوق کا مسئلہ ہے، جب اسلامی ریاست قائم ہوگی اور لوگوں کے ذوق کی تربیت ہوگی تو اس ذوقی تربیت کے نتیجے میں ان کا ذوق اچھا ہو جائے گا اور پھر ان کو بری چیزیں پسند نہیں آئیں گی۔ تو یہ کچھ آرٹ کے حوالے سے کچھ ایشوز تھے جن پر مولانا مودودی کی رائے ہم نے دیکھی ہے۔ اس ایشو میں ہم چاہیں تو پردہ کا جو پورا کلچر ڈسکشن ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں، جس کا ان کی پردہ نام کی کتاب میں ذکر ملتا ہے، یا اصلاح تمدن کے حوالے سے انہوں نے کچھ باتیں کہی ہیں۔ یعنی یہ سب باتیں سن کر لوگوں کو ایسا محسوس ہو سکتا ہے کہ اگر ہم یہ اصلاح سماج میں کرنے بیٹھیں گے تو یہ باتیں کتنی پیروکیل ہوں گی، لیکن یہ کہ اپنے ایک مقالے میں حکمت قرآن اور اصلاح تمدن میں وہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ جب قرآن آیا تو اس نے بڑی بڑی برائیوں کا ازالہ کیا، تو ان بڑی بڑی برائیوں کے ازالے کے لیے اس نے تدریج کا اصول اختیار کیا۔ یعنی بنیادی اصول اور عقائد تو اول دن سے واضح کر دیے، لیکن تمدنی اصلاح اور سوشل ریفارم کے لیے اس نے تدریج کا اصول اختیار کیا، آمادگی نفس کے لیے ایک بہترین سائیکولوجیکل موومنٹ کا انتظار کیا اور پھر لوگوں پر اس طرح کی تعلیمات جو ہیں وہ نافذ کی۔ تو یعنی کل ملا کر یہ لگتا ہے کہ مولانا مودودی اصولوں کی توضیح میں بہت کلیئر ہمیں نظر آتے ہیں، اور ان اصولوں کو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سمجھیں اور اپنے اوپر لاگو کریں، لیکن جہاں ان اصولوں کو سماج پر لاگو کرنے کا معاملہ آتا ہے وہاں مولانا مودودی یہ بات کہتے ہیں کہ آپ تدریج کے فلسفے کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ جی، تو یہ تینوں ٹاپک ہم نے ایڈریس کر لیے ہیں۔ میرے پاس ایک چوتھا ٹاپک یہ بھی تھا کہ یعنی مولانا مودودی کو ایک ادیب کی حیثیت سے ہم کیسے دیکھیں اور کیا کریں، لیکن یہ کہ اس پر جانے سے پہلے یا اس کو فی الحال تھوڑا سا روکتے ہوئے اگر کوئی کوشچنس ہیں یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں جو اب تک کی اس پر ہے تو اس کے لیے میں تھوڑا سا اسپیس اوپن کرتا ہوں کہ ورک شاپ ہونے کا کوئی بھرم قائم رہے کسی حد تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولانا مودودی نے فوٹوز کو منع کیا اور سنیما کو جائز قرار دیا، تو اس کو کیسے ریکنسل کیا جا سکتا ہے؟ اس میں انہوں نے وہ والا لاجک جو ہے وہ استعمال کیا ہے کہ فوٹو میں آپ کسی شبیہ کو مستقل محفوظ کر لیتے ہیں اور سنیما میں وہ ایک عکس ہوتا ہے جو کم از کم مستقل محفوظ نہیں ہے۔ یہ فقہی لاجک کے تحت انہوں نے یہ ڈسٹنگوش کیا ہے دونوں کے درمیان، اور پھر اس پر آگے کا ڈسکشن ہے جو پورا ہے، لیکن جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں اس کا ایگزیکٹ جواب یہ ہے۔ کوئی سوال نہیں ہے تو ہم بڑھ سکتے ہیں آگے۔ السلام علیکم۔ جہاں پر آرٹ اور کلچر کی بات ہوتی ہے وہاں پر آرٹ ایز اے ڈانس ایک آرٹ ہے اور کلچر میں بھی وہ شامل ہے، جیسے پنجاب کا کلچر ڈانس بھنگڑا ہے، تو کیا وہ ایز اے آرٹ سیکھا جا سکتا ہے اور کیا جا سکتا ہے؟ تو مطلب یہ کہ کیا کہتے ہیں، ایک شرعی کونسل یہاں پر موجود ہے تو فتوے کی بہتر جگہ تو وہ ہے، لیکن مولانا مودودی کی رائے میں اگر ہم دیکھیں گے تو رقص پر اس طرح سے ان کا کوئی وہ نہیں مل رہا ہے مجھے، لیکن ایک آدھ جگہ پر یہ بات مجھے یاد آتی ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ فن برائے فن مقصود نہیں ہوتا ہے۔ تو کچھ فن ایسے ہوتے ہیں جو جن میں آپ کو نہیں جانا ہے حالانکہ وہ فن ہیں، مثلاً یہ کہ پاکٹ ماری اپنے آپ میں ایک فن ہے، وہ آرٹ ہے، یعنی آپ کو پتہ نہیں چلے گا اور اس نے آپ کا بٹوا نکال کر آپ کے سامنے رکھ دیا، اور یہ واقعتاً ایک فن ہے۔ آپ چاہیں تو یوٹیوب وغیرہ پہ سرچ کیجیے تو آپ دیکھیں گے کہ اسٹیج پہ پرفارمنس ہو رہا ہے اس کا، کہ وہ آپ کی پاکٹ مار لیا، آپ کی گھڑی اتار دیا، آپ کو کچھ اندازہ نہیں ہے، آپ خوش ہو رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، لوگ ٹکٹ دے کر یہ خریدنے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ کہ سوال یہ ہے کہ صرف کوئی چیز فن ہے، ایک آدمی بہت اچھا اسیسینیشن کرتا ہے، بہت اچھا سپاری لیتا ہے، قتل کرتا ہے لوگوں کا، یہ فن ہے کہ وہ پکڑا نہیں جا رہا ہے۔ آپ اگر کسی کو تھپڑ ہی مار کر آ جائیں گے تو کیس ہو جائے گا، وہ قتل کر کے آ جا رہا ہے، کسی کو کچھ نہیں ہو رہا ہے، یہ فن ہے۔ لیکن سوال یہ کہ یہ فن سیکھا جائے یا نہیں سیکھا جائے، تو مطلب یہ کہ
چونکہ مولانا مودودی کی کوئی بات مجھے اس سلسلے میں بالکل یاد نہیں آ رہی ہے تو وہ جواب نہیں دے رہا ہوں، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ مولانا مودودی نے متعدد مواقع پر یہ بات کہی ہے کہ فن برائے فن سیکھنا جائز نہیں ہے، آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس فن کے کنٹینٹ کیا ہیں، اس کے اصول کیا ہیں، ان کا کہاں تصادم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، اس کو اسلامائز کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے، اور یہ سب ساری چیزیں. تو یہ ان کا آرٹ کو لے کر پورا اسٹینڈ ہے، اصولی اسٹینڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آج کل جو ہے اینیمیشن 2D اینڈ 3D اینیمیشن کا بھی جو ہے چل رہا ہے، اور اس کے تحت سے جو ہے اسلامک ویڈیوز پورے یوٹیوب کے اندر ہے. تو اس مسائل کو ہم لوگ کیسے؟ یہ اجتہادی مسئلہ ہے، یعنی یہ نہیں تھا مولانا مودودی کے زمانے میں اس طرح سے، یا ہوگا تو لوگوں نے اس طرح سے سوال نہیں کیا ان سے. تو کارٹون فلموں پر کوئی بات مجھے وہاں نہیں نظر آتی ہے، اور اس پر اگر آپ مجھ سے میری رائے پوچھیں گے تو میں رائے دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں اس معاملے میں کہ اس کا ڈسٹنگوش کہاں سے ہوگا وہ اس معاملے میں. یعنی وہاں پر بھی ہم کیریکٹر شو کر رہے ہیں، وہاں پر بھی کچھ ایسی باتیں ہیں جن کو سپورٹ کیا جا سکتا ہے، کچھ ایسی باتیں ہیں جن پر اعتراض کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر آپ فردر ڈسکشن کریں گے. دیکھیے اس پوری بحث کی امپورٹنس جو ہے وہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے مسئلے حل کرنے کی فکر میں ہم کو اپنا یہ بہت ہی کچھ غلط بات کر دی میں نے، تو وہ صحیح کیا جا رہا ہے. جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس پوری بحث کا جو حاصل ہے وہ حاصل یہ ہے کہ مطلب ہم جانیں ہمارا جو اسٹینڈ ہو وہ ایجوکیٹڈ اسٹینڈ ہو. دیکھیے مولانا مودودی نے بار بار یہ بات واضح کی ہے کہ میں حرف آخر نہیں ہوں، میری رائے سے آپ کا متفق ہونا ہر حال میں ضروری نہیں ہے، لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس رائے کو جاننا، اس کے دلائل پر غور کرنا بہرحال آپ کے لیے ضروری ہے. آپ اس تحریک سے وابستہ ہیں جس کے داعیہ اول مولانا مودودی تھے، تو ان کے جو اسٹینڈ ہیں، ان کے جو دلائل ہیں، ان سے واقف ہونا اور اس واقعیت کے بعد کوئی اسٹینڈ لینا، یہ چیز جو ہے یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. تو ان چیزوں کو سمجھیے. ہوتا کیا ہے کہ ہم مطلب مختلف قسم کے اسٹینڈ لیے چلے جاتے ہیں، مختلف قسم کی پریکٹسز ہمارے ہاں رائج ہو جاتی ہیں، لیکن وہ اوریجنل بات کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے. اس اوریجنل بات سے ہم اختلاف کرتے ہوئے، علمی اختلاف کرتے ہوئے، باضابطہ اس اختلاف کو اسٹیٹ کرتے ہوئے آگے بڑھیں تو یہ میچور قوموں کی علامت ہے، میچور تحریکوں کی علامت ہے. لیکن ہم کو اس کا کچھ عطا پتہ نہ ہو اور ہم مختلف راستوں پر چلتے چلے جائیں تو یہ جو ہے یہ میچورٹی کی علامت نہیں ہے. تو جو اس ڈسکشن کا حاصل ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ بات فل اینڈ فائنل ہے، مولانا مودودی کا اجتہاد بالکل ایک دم آخری ہے اور یہ کیجیے. یہ بات ہے کہ مولانا مودودی نے جو گفتگو کی ہے وہ اسلامی مزاج سے زیادہ مناسبت رکھتی ہے، ایسا لگتا ہے. اس بات پر ہمیں عمل کرنا شروع کرنا چاہیے. اس بات کو ہم سماج پر نافذ کریں گے تو تدریج کے اصول کو سامنے رکھنا ہوگا. اس بات میں کوئی علمی غلطی آپ کو نظر آ رہی ہے تو آپ اس پہ اکیڈمک طور پر انگیج ہو سکتے ہیں. یہ اس پورا گفتگو کا خلاصہ ہم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی دور حاضر میں فوٹوگرافی جو ہے ریکارڈنگ کے لیے، رپورٹنگ اور جو گزر گئے ہیں مطلب اسلام کی پروپوگیشن، جیسے کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے اور بہت سارے علماء کی بھی ہم کو ملتے ہیں. تو اس بارے میں کیا رائے ہے مولانا مودودی کی اور اسلام؟ انہوں نے سنیما کو وہ کہا ہے کہ جو ویڈیوز کی ہم بات کر رہے ہیں مثلاً تقاریر کی یا دیگر چیزوں کی، میرے خیال میں وہ اس میں شامل ہے. اس میں تصاویر کا کوئی ریلیونس مطلب اس سوال میں تو نہیں ہے. ہم استعمال کرتے ہیں اور ہماری جو پریکٹسز ہیں ہم اس کو ریوزٹ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس اصول کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یا اس میں کچھ انتہائیں ہم چھو رہے ہیں. یہ کہ ایک مقام پر ہوا ہے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کا فوٹو نکالیں اور اس کا اعلان کریں، یا اس کے بغیر کام چل سکتا ہے؟ یہ سوال ہے جس پر ہم سب غور کر سکتے ہیں. تو یہ اور اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ ہمارے غور و فکر کے لیے ہیں. اس میں کوئی یہ کہ میں کوئی فیصلہ سنا دوں یہ کوئی خاص مطلب اس کا موقع نہیں ہے. لیکن ہمارے اس گفتگو کے بعد ہم نئے سوالات پر غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ کیا چیزیں ہیں جن کو کرنا چاہیے اور کیا چیزیں ہیں جن کے بغیر کام چل سکتا ہے. تو میرے خیال میں یہ زیادہ صحیح استعمال ہوگا اس کا. رہی بات وہ جو تعلیمی ویڈیوز اور اس طرح کی چیزیں ہیں تو ان کو تو سنیما کی طاقت کے تحت مولانا مودودی نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ اس طاقت کو یوز کیا جانا چاہیے. گفتگو کا جو ایک آدمی پوچھ سکتا ہے کہ مولوی آدمی تھے تو کیا آرٹ اور لٹریچر اور کلچر وغیرہ کا معاملہ ہے؟ جیسے ایک لطیفہ یہ ہے کہ مولانا مودودی کسی جگہ جا رہے تھے اور کوئی گاڑی ان کی خراب ہو گئی غالباً اور ان کے بیٹے نے ٹھیک کر دی، شاید اس طرح سے کچھ میکینک والا کام کر کے یا کسی طرح سے.
تو لوگوں نے ان کی بڑی تعریف کی ان کے بیٹے کی، اور تو مولانا مودودی نے ذرا ہنسی مذاق میں کہا کہ باپ مولوی اور بیٹا لوہار، اس طرح سے کر کے. تو لوگ سوچ سکتے ہیں کہ بھائی مولوی آدمی ہے کیوں انہوں نے ایسا کیا، لیکن آرٹ اور کلچر کے میدان میں، ادب کے میدان میں جو مولانا مودودی کا کارنامہ ہے، بھلے وہ باضابطہ طور پر اس طرح سے ریکگنائز نہیں کیا گیا ہے جس طرح سے کیا جانا چاہیے، لیکن بہرحال وہ بڑا کارنامہ ہے. اس پر اگر ہم ایک روشنی ڈالیں تو ہم دیکھیں گے کہ مولانا مودودی کا جو ادبی سفر ہے وہ صحافی کے طور پر شروع ہوتا ہے، اور ایک نوجوان صحافی کے طور پر ان کا جو کارنامہ ہے وہ اگر آپ کو پڑھنا ہے کہ اپنے دور کے حالات کا کیسے جائزہ لیا جاتا ہے اسلامی رخ سے، اور کیسے اس پر مختلف قسم کے کمنٹ کیے جاتے ہیں، اور کیسے کوئی رائے بنائی جاتی ہے، اور اسلامی صحافت ہوتی کیا ہے، اس کا اگر آپ کو جائزہ لینا ہے تو الجمیع اور مسلم میں جو ان کے مقالات ہیں وہ مختلف کتابوں کی صورت میں شائع ہو چکے ہیں. مثلاً صدائے رستاخیز، بانگ سحر، آفتاب تازہ، جلوہ نور، اور 2 جلدوں میں مقالات مسلم، یہ مولانا مودودی کے پرانے ایک صحافی کے طور پر جو انہوں نے مختلف آرٹیکلس اور اداریے لکھے تھے ان کا مجموعہ ہے. پھر مولانا مودودی ہمیں ایک نثر نگار کے طور پر نظر آتے ہیں، پروز رائٹر کے. ان کی پروز کے جو موضوعات ہیں وہ علمی اور اکیڈمک بھی ہیں، پولیٹیکل بھی ہیں، فلاسافیکل بھی ہیں، اسپریچول بھی ہیں، ہر طرح کے موضوعات نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ مولانا مودودی نے بہت سارے علمی مقالات لکھے ہیں، خطوط لکھے ہیں، تبصرے یا تنقیدیں لکھی ہیں، اور سوالات کے جوابات دیے ہیں. یہ ساری چیزیں ان کا ایک بڑا علمی اور ادبی سرمایہ بن جاتا ہے. ان سب پر اگر غور کریں تو کچھ خصوصیات ہیں مولانا مودودی کی ایک ادیب کے طور پر جو ہمیں بہت واضح اور نمایاں ہو کر نظر آتی ہیں. مثلاً وہ بڑی معیاری زبان استعمال کرتے ہیں، جس کو دلی کی بالکل ٹکسالی زبان کہا جا سکتا ہے وہ استعمال کرتے ہیں. وہ بہت آسان زبان استعمال کرتے ہیں، ان کا بیان آسان ہے، اس میں تازگی، سادگی پائی جاتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ نہیں کرتے ہیں. یعنی لوگوں کو اپنے پیچیدہ اصطلاحات سے مروب کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، نامانوس الفاظ اور اصطلاحات سے پرہیز کرتے ہیں، لیکن بور بھی نہیں کرتے لوگوں کو. ان کی سلاست میں روانی ہے، زبان کی کرختگی نہیں ہے، اظہار کی ثقالت نہیں ہے، تکلف اور تصنع نہیں ہے، لفظی بازیگری نہیں ہے، عبارت آرائی سے پرہیز کرتے ہیں. تو ان کی نثر کو آسان اور شگفتہ علمی نثر کہا جا سکتا ہے. خورشید احمد صاحب اس کو اردو مبین کہتے ہیں، جس میں مولانا مودودی لکھتے ہیں. خصوصیت یہ ہے کہ وہ مثالوں سے توضیح کرتے ہیں چیزوں کی، بہت قریب الفہم اور روزمرہ زندگی سے مثالیں دیتے ہیں. خود بات، سلامتی کا راستہ، عقل کا فیصلہ، یہ وہ تحریریں ہیں جن کو ہم پڑھیں تو دیکھیں گے کہ آسان زندگی کی مثالوں سے انہوں نے کتنی بڑی بڑی چیزیں ثابت کر دی ہیں. تشبیہات اور استعارات کا خصوصی استعمال کرتے ہیں، اور ان کی جو لینتھ ہے کتابوں کی ہو یا مقالات کی ہو بالکل اعتدال میں ہے. نہ داستان ترازی ہے کہ ہم بور ہوتے چلے جائیں، اتنی طول ہو رہی ہے اس میں، اور نہ اتنا اختصار ہے کہ بالکل پہیلی بن جائے کوئی چیز. تو وہ بالکل اعتدال وہاں پر ان کی تحریر جو اعتماد اور یقین پایا جاتا ہے. جب تنقید کرتے ہیں تو اس میں ادب ملحوظ رکھتے ہیں، مگر مروبیت کا شکار نہیں ہوتے. پھوڑ پن نہیں ہوتا اس میں، لیکن طنز و مذاق ہو سکتا ہے. زبان کی صحت کے ساتھ ساتھ فکر کا نظم ہوتا ہے، دلائل کی قوت ہوتی ہے، منطقی ربط ہوتا ہے. کل ملا کر ان کی تحریر بڑی گھٹی ہوئی تحریر ہوتی ہے. اور ان کی تحریر کی سب سے بڑی خصوصیت جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ ان میں شعور مقصد جو ہے، مقصد کا شعور بہت نمایاں نظر آتا ہے. ہر تحریر میں، ہر لفظ میں یہ مقصد جو ہے وہ ہمیں وہاں پر نظر آئے گا. رشید احمد صدیقی کے الفاظ میں ان کی تحریریں پڑھ کر صرف دین ہی سے تعلق میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ اردو سے محبت بھی ہو جاتی ہے. اس موضوع پر اگر آپ کو تفصیل سے پڑھنا ہے تو خورشید احمد صاحب کی ترتیب کردہ ادبیات مودودی کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے. جو آدمی آرٹسٹک ہوتا ہے وہ ذہین بھی ہوتا ہے، اور جب ذہین ہوتا ہے تو روزمرہ زندگی میں بھی اس کا اظہار ہوتا ہے. ایسی کچھ مثالیں آن اے لائٹر نوٹ ہم اپنی گفتگو سمیٹیں گے، ختم کریں گے. تو مولانا مودودی کی تخلیقی ذہانت بھی مزاح بن کر کبھی کچھ شگفتہ جملے بن کر نکل آتی تھی، اور اس سے بہت معنی خیزی کا ایک سماں بن جاتا تھا. مثلاً ایک بار کی بات ہے 1951 میں، جب دوسری پارٹیوں نے کچھ ایک متحدہ محاذ بنا لیا تھا اور مولانا مودودی جو ہیں وہ اکیلے فائٹ کرنے کے حق میں تھے، تو کسی نے ان سے سوال کیا کہ مولانا سب پارٹیوں نے اتحاد کر لیا ہے، آپ نے 1.5 اینٹ کی مسجد کیوں بنائی ہے؟ تو مولانا مودودی نے وہاں پر جواب دیا کہ 1.5 اینٹ ہی مل سکی ورنہ میں بڑی مسجد بناتا. اسی طرح ایک موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ جماعت اسلامی آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو کیا دیگر جماعتیں اسلامی نہیں ہیں؟ تو مولانا مودودی نے بتایا کہ کوئی جماعت، یعنی ان کا جواب تھا کہ اگر کوئی جماعت اسلام کا کام کرنے اٹھے تو خود کو کافرانہ جماعت تو نہیں کہے گی، اسلامی جماعت ہی کہے گی. آپ جو بول رہے ہیں اس کا مطلب ایسا نکل رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا نام عبداللہ رکھے تو آپ یہ کہیں گے کہ وہ دوسروں کو اللہ کا بندہ نہیں سمجھتا. ایک تیسرا انسیڈنٹ یہ ملتا ہے، بہت مشہور ہے، کہ جنرل ایوب نے ایک مرتبہ ان کو بلایا اور ان سے یہ کہا کہ مولانا کہاں آپ چکر میں پڑ گئے سیاست کے، سیاست تو ایک گندا کھیل ہے، آپ کیوں یہاں آ گئے ہیں؟ اور مولانا مودودی نے کہا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ گندا ہی رہے؟
ये एक सेंटेंस में उन्होंने बहुत सारी बातें कह दी। एक थोड़ा सा कॉन्टेक्सचुअल है, ज़रा कॉन्टेक्स्ट समझिए तब आप इसका मज़ा ले पाएंगे। अय्यूबी के ज़माने में एक मरतबा कुछ फैमिली क़वानीन, आइली क़वानीन नाफिज किए गए थे और उसमें एक कानून ये था कि तादुद अज़वाज की इजाज़त नहीं होगी, मर्द जो है वो एक ही बीवी, एक ही शादी कर सकता है। इस कंटेक्स्ट में एक बार ऐसा हुआ कि उसी ज़माने में मौलाना मौदूदी के सामने चाय पेश की गई और मौलाना मौदूदी ने कप देखा और वो कप बहुत छोटा उनको नज़र आया। उन्होंने वो कप वापस कर दिया और कहा कि इससे काम नहीं चलेगा, मैं ज़रा बड़ा कप लाइए, मैं एक ही कप चाय पीता हूँ। लोग नहीं समझे कि क्या मामला है, तो मौलाना मौदूदी फिर तौज़ीह की कि पहले मैं 2-3 कप चाय पीता था, जब से अय्यूब ने आइली क़वानीन नाफिज किए हैं तब से एक ही पर इक्तिफ़ा करता हूँ। एक साहब ने जुमा के मौके पर, यानी मौलाना मौदूदी की ये रूटीन हम जानते हैं कि वो एक ऐसी जगह जुमा पढ़ते थे, बहुत दिनों तक पढ़ते रहे, जहाँ पर जो ख़तीब था वो हर खुतबे में उनको गालियाँ देता था, उनको देख देख कर उनकी बुराई करता था और मौलाना मौदूदी वही नमाज़ पढ़ते थे। एक साहब ने उनको लिख के भेजा सवाल कि आप क्यों नमाज़ पढ़ते हैं उस आदमी के पीछे, उस जुमा वहाँ क्यों पढ़ते हैं? मौलाना मौदूदी का जवाब है लिखा हुआ, मैंने कुरान और हदीस और फ़िक़्ह का मुताला किया है, कहीं ये लिखा हुआ नहीं मिला कि जो शख्स मौदूदी को गाली दे काफिर हो जाएगा, और आप जानते हैं कि मुसलमान की इब्तिदा में नमाज हो जाती है, इसलिए नमाज़ पढ़ता हूँ। और वो तो हम सबको याद ही है कि जब स्टेज पर गोलियों की बौछार हो रही थी और वहाँ पर लोग पुकार रहे थे कि बैठ जाइए मौलाना बैठ जाइए, वहाँ पर उन्होंने कहा था मैं बैठ गया तो फिर खड़ा कौन रहेगा। इससे अज़्म और हिम्मत का भी अंदाज़ा होता है और अदबी ज़ौक़ का भी अंदाज़ा हो सकता है। तो ये कुछ तख्लीकी ज़हानत के मुज़ाहरे थे। अगर आप इस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हों तो मौलाना मौदूदी की शगुफ्ता मिजाजी के नाम से किताब है, उसका मुताला कर सकते हैं। तो चंद अशार के साथ मैं इस सेशन को ख़त्म करता हूँ। ये अशार भी मौलाना मौदूदी के हैं, जवानी में उन्होंने अशार भी कहे हैं, 2 गज़लें मिलती हैं। तो आलम हस्ती में जो आए सुकून क्यों है, एक शोरिश पैहम हो ए हिम्मत मर्दाना, आतिश है नेहा तुझ में फिर शम्म की क्या हाजत, खुद शोला ताबा बन ए सोदिश परवाना, कामे दिलो जां पाना दुश्वार सही तालिक, मुमकिन है अगर तुझ में हो जुर्रत रिंदाना। अल्लाह ताला से दुआ है कि सही मानों में अदबी ज़ौक़ हम सब के अंदर पैदा करे, अदब का बेहतरीन कारी हमें बनाए और आर्ट कल्चर के मैदान में हम सबको इस्लाम की बेहतरीन खिदमत के मौक़े फ़राहम करे। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।